تو یہ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے عوام جس مزار کے اوپر کپڑے اور امامے رکھیں، ولی مزار جان کر اس کو کیا کیا جائے؟ اس کی تحقیر سے لوگ باز آ جائیں، تاکہ زیارت کرنے والوں اور غافل دل لوگوں کے اندر خشوع اور ادب پیدا ہو جائے۔ کیوں بنایا جی مزار؟ جو غافل دل لوگ ہیں جب ان کی قبروں کے اوپر آئیں گے تو ان کے اندر دین جاگ جائے گا، ان کے اندر خشوع اور ادب پیدا ہو جائے گا۔ تو ہم بیان کر چکے ہیں، آگے لکھتا ہے ہم بیان کر چکے ہیں مزارات کے پاس اولیاء اللہ کی روحیں پاس آ جاتی ہیں۔ آج ترقی ہو گئی، ابھی ترقی ہو گئی۔ پہلے کیا موقف دیا تھا؟ پہلا موقف جاری یہ کیا ہے کہ قبے اس لیے بنائے تاکہ قبر والے یہ عظیم شخصیات ہیں، ان کا ایک رتبہ اور مرتبہ قائم رہے، تاکہ لوگ ان کے مشن کے اوپر چلنے شروع ہو جائیں۔ ابھی ترقی ہو گئی ہے۔ کیا ترقی ہو گئی ہے؟ کہنے لگے جناب اس لیے بھی بنائے کہ یہ جو ان کی قبریں، ان کی قبروں کے پاس اولیاء اللہ کی روحیں گھومتی رہتی ہیں، یہ روح آنے کا عقیدہ، یہ ترقی ہو گئی ہے۔ مقلد کس کے؟ جی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ محکمہ اوقاف یہ احناف کے انڈر ہے۔ آپ حنفی، آپ اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کا مقلد کہتے ہیں، کس بنیاد پہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ مانو یا تقلید چھوڑ دو؟ بولو ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے، بولو تقلید چھوڑ دو۔ کوئی چھوڑتا ہے؟ کوئی بندہ، کوئی مفتی اٹھے، ان کے فرقے میں سے کوئی مفتی تو اٹھے اور وہ یہ کہے کہ امام ابو حنیفہ سے اس کی نئی وارد ہوئی ہے تو لہذا اس کے اوپر بلڈوزر چلانا چاہیے، یہ مزاروں کو گرا دینا چاہیے، زمین کے برابر کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات جاری کیے ہیں، وہ تو بہت دور کی بات رہ گئی ہے، اپنے امام کا قول مانو پہلے۔ کہتے ہیں علماء جمہور نے اجازت دی ہے۔ کون سے علماء جمہور؟ امام محمد کو دیکھو، امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد، کتاب الآثار، ایک بہت بڑی کتاب، مانا ہوا نام امام محمد۔ کون ہے یہ؟ امام ابو حنیفہ کا شاگرد امام محمد۔ کیا کہتا ہے جناب کتاب الآثار؟ کہتا ہے جناب قبروں کو پختہ بنانا ممنوع ہے، صفحہ نمبر 256 کے اوپر۔ کدھر ہے؟ ان کا نام ہٹاؤ نا ذرا ادھر سے، علماء جمہور میں سے ان کا نام ہٹا دو، علماء جمہور میں سے۔ علماء جمہور میں سے نام ہٹ گیا کس کا؟ امام ابو حنیفہ کا۔ علماء جمہور میں سے نام ہٹ گیا کس کا؟ ان کے شاگرد امام محمد۔ حنفیت جس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے،